کہانی شروع ہوتی ہے صدیوں پہلے، جب دنیا کے افق پر ایک ایسا بادشاہ جو برا جسے رب کریم نے حکمت، طاقت، عدل اور فہم عطا کیا تھا۔ الفاوس کا نام تھا ذوالقرنین۔ وہ مشرق و مغرب کا سفر کرتا، زمین پر عدل و انصاف قائم کرتا، ظالموں کو روکتا، مظلوموں کو سہارا دیتا۔ لوگ اس کے انصاف کی مثالیں دیتے، بادشاہوں کے دربار اس کا ذکر کرتے۔ ایک دن ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ ایک ویران پہاڑی علاقے میں پہنچا۔ وہاں کے لوگ سادہ، کمزور اور خاموش طبیعت کے تھے، لیکن ان کے چہروں پر خوف نمایاں تھا، جیسے کوئی ان کی سانسیں چھین رہا ہو۔ بادشاہ وقت، ہم ایک ظالم قوم کے ظلم سے پریشان ہیں۔ ہر سال آتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہمارا مال لوٹتے ہیں، ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ ہم بہت بے بس ہیں۔ وہ جو مجوج ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے غور سے سنا، کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر نرم لہجے میں بولے، تم مجھے مال دو گے، خزانے، سونا، چاندی؟ اگر آپ ہمیں بچا لے تو ہم اپنی سب دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارے بازو چاہیے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک مضبوط دیوار قائم کر دوں گا۔ پھر لوگوں نے مل کر کام کیا۔ پہاڑوں کے درمیان لوہے کی سلاخیں ڈالی گئی، پگھلا ہوا تانبا ان پر بہایا گیا۔ آگ کی گرمی میں وہ سخت پتھر بن گئے۔ دنوں کی محنت کے بعد ایسی عظیم دیوار وجود میں آئی جو دنیا کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ جوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ اب یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گے، لیکن یاد رکھو، ایک دن آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا اور یہ دیوار خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ صدیاں گزر گئیں، دنیا بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، لیکن وہ دیوار اور اس کے پیچھے قید قوم وہی رہی۔ پھر دنیا میں ایسا وقت آیا جب ظلم بڑھ گیا، حق دبنے لگا اور باطل کا راج چھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دجال کو قتل کیا، امن اور عدل کا نیا نظام قائم کیا اور لوگ دوبارہ رب کریم کی طرف پلٹے۔ لیکن پھر ایک دن ایک خبر پھیل گئی، ایک لرزہ خیز خبر۔ ایک نوجوان مومن سانس پھولتی آواز میں، حضرت، وہ دیوار ٹوٹ گئی ہے، جوج و مجوج نکل آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، آنکھوں میں فکر آتر آئی۔ جوج و مجوج زمین پر اس طرح پھیل گئے جیسے پانی کا سیلاب۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پہاڑ، میدان، شہر، گاؤں سب ان سے بھر گئے۔ وہ کھاتے جاتے، پیستے جاتے، زمین کی ہر چیز تباہ کر دیتے۔ وہ پہاڑوں پر چڑھتے، جنگلوں کو جلاتے، دریاؤں کا پانی پی جاتے۔ ہم نے پوری زمین خالی کر دی ہے، اب آسمان کی داری ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلاتے اور اللہ کی آزمائش کے طور پر تیر خون سے لت پت واپس آتے۔ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں سب نے پناہ لی اور اللہ کے حضور دعا کی۔ کینی کی قلت، پانی کی کمی اور نیچے جوج و مجوج کی وحشت۔ لوگ ڈر کے مارے روتے، فریاد کرتے۔ حضرت عیسیٰ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اللہ، تیری زمین پر تیرے ہی بندے ظلم کر رہے ہیں، اب ہی ان سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ایک ایسی چیز بھیجی جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ ایک رات میں سب جوج و مجوج مر گئے، زمین ان کی لاشوں سے بھر گئی، ہر طرف تعفن پھیل گیا۔ ممنے نے پہاڑ سے نیچے اترنا چاہا مگر بدبو ناقابل برداشت تھی۔ ایک ممن، اللہ، یہ بدبو ہم سے نہیں سہی جاتی۔ حضرت عیسیٰ پھر دعا کرتے ہوئے، پھر اللہ نے آسمان سے ایسی بارش برسائی جو ہر لاش کو دھو گئی، ہر بدبو کو مٹا دیا، زمین کو پھر سے پاک کر دیا۔ دنا نے ایک بار پھر امن کا چہرہ دیکھا، لیکن اس کہانی میں سبق چھپا ہے۔ جب بھی انسان غرور میں آ کر رب کو بھولتا ہے، جب زمین پر فساد بڑھتا ہے، جب لوگ طاقت کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، تب اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اصل بادشاہی صرف اسی کی ہے۔